لب و لہجے میں بھی آپ جس زبان کے بھی جاننے والے ہوں، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اردو کا جاننے والا ہو، چاہے وہ غیر اردو کا جاننے والا ہو، جو شخص جس زبان میں اور جس لب و لہجے میں بھی جو حضور کی عظمت کو بیان کرتا ہے وہ درود کہلاتا ہے۔ اور ابن منظور افریقی جو لغت کے امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف آپ کریں گے تو اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے۔ آپ کہتے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں، صلو علیہ وسلم۔ تو جو ہے جب برکیف جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب صلات کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف آپ کریں گے تو اس سے مراد رحمت ہے، اور جب صلات کی نسبت کو فرشتوں کی طرف آپ کریں گے تو اس کا معنی بن جاتا ہے دعا کا، اور جب صلات کی نسبت کو آپ بندوں کی طرف کریں گے تو اس کا معنی گزارش بن جایا کرتا ہے، دعا بن جایا کرتا ہے۔ تو درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے، حضور نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان پر درود پڑھے۔ اور درود کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ صلاۃ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جس شخص نے مجھ پر جو ہے 10 مرتبہ جو ہے درود پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جس شخص نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچوں میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے منافق بھی نہیں ہے اور یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اور مزید درود کی فضیلت اسی حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو کثرت درود کا جو ہے جو معمول رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے خاتمہ وہاں فرمائے گا اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جو مقام و مرتبہ شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درود کی جو ہے برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا جو درود کا جو ہے وظیفے کا عامل ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ہو لیا، حضور مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے اور کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وہ جو ہے باغ میں داخل ہوئے اور حضور نے جو ہے ایک سجدہ کیا اور سجدے کو اتنا طول دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا اور جو ہے تو کہتے ہیں کہ میں بس یہی سوچ ہی رہا تھا اور میرے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی حضور کے اس سجدے کو طول کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے اتنے میں اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور مجھے جب دیکھا اور میری بے چینی اور میری رنگت کو اڑا ہوا دیکھا تو کہا مالک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر میری جو کیفیت باطن تھی میں نے اس تمام کیفیت کو جو ہے حضور کے سامنے بیان کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو عبد الرحمن، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے جو ہے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی علیک سلمت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، کہا کہ اے میں میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ جو بندہ میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے میں رب ہو کر اس بندے پر درود پڑھتا ہوں، اور جو بندہ میرے محبوب پر سلام پڑھتا ہے میں اس بندے پر جو ہے سلام پڑھا کرتا ہوں۔
تو دیکھیں درود کی کتنی برکتیں ہیں، درود کی کتنی فضیلتیں ہیں. تو آپ ہمہ وقت جو ہے، اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی حال میں جو ہے رد ہی نہیں ہوتا. اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی آپ دعا کے مانگیں تو جو ہے اپنے دعا کے شروع میں بھی درود پڑھیں اور اس کے آخر میں بھی درود پڑھیں، کیونکہ درود ہر حال میں رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ درود کے درمیان جو معاملہ آپ نے عرض کیا ہے جو ہے وہ درود کو لے لیا جائے، اس معاملے کو رد کر دیا جائے. رب کی یہ شان نہیں ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی بھی جو ہے آپ دعا کیا کریں تو شروع میں بھی درود پڑھیں اور آخر میں بھی درود پڑھیں. تو اس کے ثمرات آپ کو یہ ملنے ہیں کہ درود تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو ہی رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی جو ہے وہ قبول فرما لے گا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امت السلام، کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ جو ہے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو مجھ تک جو ہے پیش کیا جاتا ہے. بلکہ ایک ایسی ہی حدیث پاک یاد آتی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جو ہے متقی، بڑے پرہیزگار صحابی رسول ہیں، اور ان کی تقوی کا عالم یہ تھا کہ جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے جلدی جلدی اپنے گھر کو چلے جاتے. تو ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ارشاد فرمایا اے ابو دردہ اتنی جلدی فجر کے بعد کیوں چلے جاتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ موسم بہار ہے اور جو ہے کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے. میرے ہمسائیگی میرے پڑوس میں جو ہے جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے اور اس کی شاخیں جو ہے میرے گھر میں